خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم، دانائی کی تلاش میں، اس سیریز کے 18ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم 16 ایپیسوڈ جو ہیں وہ اینشنٹ وزڈم فلاسفرز پہ کر چکے ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ سے ہم نے مسلم فلاسفرز کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا ہے، ایک مکالمہ ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے الکندی اور الرازی دو فلاسفرز چنے تھے، اور آج کے ایپیسوڈ کے لیے ہم نے الفارابی اور ایویسینا، جو ہمارے مسلم ممالک میں بو علی سینا کے نام سے جانے جاتے ہیں، آج ان کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے لیے یہ جو ڈسکشن ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ مسلمان اس دور کو اپنا سنہری دور، ایک گولڈن پیریڈ کہتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک اہم سوال ہے کہ آخر ان 3-4 صدیوں میں ایسی کیا بات تھی کہ مسلمانوں نے اتنا، ان کا ایک عروج تھا، ان کا انٹلیکچول ایک ہائٹس تھی، وہ زندگی میں بہت کامیاب تھے۔ مطلب ہے کہ انہوں نے قوموں کی ایک لحاظ سے امامت، جس میں فلسفہ، جس میں طب، جس میں نفسیات، جس میں سوشل جو ایشوز تھے، ان کے بارے میں ان کے نظریات بہت قابل قدر تھے، اور آج بھی مغرب جو ہے وہ ان بو علی سینا جیسے لوگوں کی بہت عزت کرتا ہے۔ تو میں پچھلے ایپیسوڈ میں بلند اقبال صاحب نے آپ سے ایک مختصر انداز سے مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے، یہ اس پہ ہسٹری پہ بہت ریسرچ کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس پروگرام کے بعد یہ ہسٹری پہ کتاب کہیں نہ لکھتے، تو انہوں نے مسلمانوں کا امیہ دور اور عباسی دور اور مملوک اور یہ تمام چیزوں کو میں بھی ان سے سیکھ رہا ہوں، یہ جو پڑھ کر آتے ہیں۔ تو بلند اقبال صاحب یہ بتائیں کہ یہ عباسی دور میں ایسی کیا بات تھی کہ یہ الفارابی اور یہ بو علی سینا جیسے دانشور، طبیب، ادیب پیدا ہوئے اور فلرش کیے؟ آپ کا کیا تاثر ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے 21ویں صدی میں رہنے کے ناطے ہمیں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں سائنٹیفک انداز میں سوچنا چاہیے کہ کیا وجوہات تھیں سائنٹیفکلی، پولیٹیکلی یا جغرافیکلی یا سوشلی، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دور، وہ چینج ہمیں عباسی دور میں تو نظر آتا ہے، مگر ہم اگر پیچھے چلے جائیں، تاریخ کے دھارے کو الٹے رخ میں لے جاتے ہیں کہ ہم عباسی دور سے نکلتے ہیں، امیہ میں جاتے ہیں، امیہ کے 200 سال رہے، تقریباً 250 سال، اس سے پیچھے جاتے ہیں تو خلفائے راشدین نظر آتے ہیں، ان کے تقریباً 29-30 سال تھے، ان سے پیچھے جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ذرا سا پیچھے جا کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ذرا کیا بلکہ کافی پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ دور عرب کا، اس عربک پینسولا کا دور جہالت کا دور ہے۔ وہاں پر واقعی ایک پولیتھسٹک ٹرائبل سسٹم ہے، ایک ایسا سسٹم ہے جہاں پر سسٹم نہیں ہے، لوگ ٹرائبس میں رہتے ہیں، اور لوگ، وہ ایک اورل کلچر ہے، کوئی چیز رائٹنگ میں نہیں ہے، یعنی وہ ایک جنرلی ایک ایسا تباہ حال معاشرہ ہے جو بہت ہی برے حالات میں ہے۔ اس معاشرے کے ارد گرد جو علاقہ ہے وہ بہت اسٹیبلشڈ ہے، وہ سسمیڈ امپائر ہے جو کہ پرشین امپائر نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف ہمیں وہ برزنٹائن امپائر نظر آ رہی ہے جو رومن امپائر ہے، جو ورلڈ پاور ہے، جو کلچرلی انٹلیکچولی گرونڈ اپ ہے۔ اب یہ امپائر جو 500-600 سالوں سے لڑ رہی تھی، وہ زخم خوردہ ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں کی عوام اپنے بقول کیسے حکمراں سے خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت سپریس کرنے والے اسٹیٹس ہیں، اور یہ ایک تباہ حال بیچ میں ایک اسٹیٹ ہے جس کو ہم عربک پینسولا کہہ رہے ہیں، یعنی یہ حجاز کا علاقہ ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ریمارکیبل پرسنالٹی پیدا ہوتی ہے جو ایک انقلاب لے کر آتی ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چینج آتا ہے، اور پھر ایک پولیٹیکل سپورٹ ملتی ہے جو ہمیں پوری خلفائے راشدین کے دور میں نظر آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ دونوں اسٹیٹس کو بخول کیسے کور اپ کر لیتے ہیں، اور ان پر فتوحات ان کی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ سارا کلچر اس طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ عباسی دور کے آتے آتے ہم دیکھتے ہیں مامون رشید، یعنی 750 میں جب ہم آتے ہیں، جب عباسی دور شروع ہوتا ہے ناظرین کرام، تو ایک بہت عربک، جس کو ہم رینیسنس کا نام دے سکتے ہیں، ایک بہت بڑی ایک تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی 751 میں پیپر جو ہے وہ سمرقند کے راستے چائنا میں تیار ہوا اور یہاں پہنچ گیا۔ دیٹ واز دا بگیسٹ اچیومنٹ، دیٹ واز دا ریزن آف ہول چینج ایکچولی عباسی دور میں جو آیا۔ یہ بالکل وہی چینج ہے جو گریک فلسفی میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پارچمنٹ کے اوپر رائٹنگ کا جو سلسلہ تھا، جو گریکس نے جب لکھا تھا تو وہ گریک رینیسنس کی وجہ بنی تھی۔ بالکل ایسی عربک رینیسنس کی بنیادی وجہ یہ پیپر ہے، جو پیپر تیار ہونا شروع ہوا اور کتابت کا کام شروع ہوا۔ دوسرا ایک اور کام یہ بھی ہوا کہ 762 میں بغداد جو ہے وہ مامون رشید، ہارون رشید نے بغداد کو اسٹیبلش کر دیا ایز اے دارالحکومت، اور جتنی بھی اسٹیٹس کو انہوں نے کور اپ کیا تھا، یہاں کی تمام کتابوں کو، وہ جو اپنے جو علاقہ پورا جسے ہم پرشین کہتے ہیں وہاں سے بھی اور ادھر سے بھی بیزنٹین امپائر سے بھی، یہ ساری کتابیں یہاں منتقل ہوئی اور ایک ہاؤس آف وزڈم کریٹ ہوا اور یوں ایک کام شروع ہوا۔ تو یہ چیزیں ہمیں ادھر اس لیے نظر آتی ہیں۔ بہت خوب۔
دیکھیں خواتین حضرات، انہوں نے ایک اس کو سمری پیش کی ہے. اب ہم جب الفارابی کی طرف آتے ہیں تو یہ 872 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی. اب ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہے. بعض سمجھتے ہیں کہ ان کی پیدائش خراسان میں افغانستان میں ہوئی اور بعض سمجھتے ہیں کہ یہ قازقستان میں ہوئی. لیکن ان کی جو اسٹڈی ہے میڈیسن، سوشیولوجی، فلسفی، سائیکالوجی، یہ بغداد میں ہوئی. اور جو میرے لیے دلچسپ تھا کہ ان کے جو استاد تھے وہ ایک کرسچن تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ہے کہ اگر آپ کا ایک مسلم استاد نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے ایک مینٹلی ایک چیز مطلب ہے، اس کے لیے کشادگی پیدا کرتا ہے کہ آپ مطلب انٹرفیت گفتگو ہوتی ہے. تو جو میں جب یہ اسٹڈی کر رہا تھا تو بلند اقبال صاحب، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ الفارابی سیکنڈ ماسٹر کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ ایرسٹاٹل کے شاگرد تھے یا ان سے متاثر تھے، اور انہوں نے ایرسٹاٹل کو جو انٹروڈیوس کیا. اس سے پہلے سقراط اور ارسطو اور افلاطون یہ جو پورا سلسلہ گریک فلاسفرز کا ہے، اس کا جو عرب کلچر کے ساتھ تو پھر ویسٹرن کلچر کے ساتھ، اس میں الفارابی نے ایک اہم رول ادا کیا. تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم فلاسفر جو ہیں یہ گریک ٹریڈیشن کو، گریک فلسفی کو باقی دنیا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس کے تراجم کر رہے ہیں، اور یہ ایک روایت ہے تراجم کی جس سے کہ علم جو ہے یا وزڈم جو ہے وہ ساری دنیا میں پھیل رہا ہے. تو یہ جو ترجمے کا عمل ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ٹرانسلیٹر نہیں تھے، بلکہ چونکہ اس دور میں ایک کلیئر کٹ تین اسکول آف تھاٹس ڈیولپ ہو گئے تھے، ایک معتزلہ، ایک اشعری اور ایک ٹریڈیشنل فکر کے لوگ. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ معتزلے ڈومینیٹنگ تھے، کیونکہ ہارون رشید، مامون رشید اس فیور میں زیادہ تھے، یعنی وہ ریشنل اور ریزنز کے ساتھ ریلیجن کو ڈسکس کرنا چاہتے تھے، یا اس فلسفی کو بقول کیسے زیادہ پھل پھول رہی تھی. تو یہ جو فکر ہے یہ ہمیں پھر اس پورے تراجم میں نظر آتی ہے. یعنی اسپیشلی جب ہم بات کر رہے ہیں ان کی اپنے الفارابی کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پلوٹونیس کی جو فلسفی ہے، جو پلوٹونیس کی فکر ہے، خصوصاً وہ جو ون، انٹلیکٹ اور سول کا جو کانسیپٹ ہے، جو بعد میں کرسچینٹی نے بھی اڈاپٹ کیا اور ہمارے اسلام نے بھی اور جودائزم نے بھی، اور اس کو ایک شکل مذہبی دیتے چلے گئے اور اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا، وہ ہمیں سب کے سب مذہبی فکر کی طرف جاتی نظر آتی ہے. حالانکہ گریک فلسفی کے اندر ون کا کانسیپٹ جو ہے وہ ریلیجیس نہیں ہے، وہ نان گاڈ کا کانسیپٹ ہے، وہ کلیئر کٹ ہے جو پلوٹینس نے ڈیوائڈ کیا. اس کے اوپر ہم فلسفے بات کر لیں گے تھوڑی دیر میں. بلند اقبال صاحب، مجھے یہ ایک چیز اسٹرائک کی یہ الفارابی کے بارے میں کہ یہ ان کا میوزک سے، میتھمیٹکس کے ساتھ ساتھ ان کا میوزک میں بہت انٹرسٹ تھا. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جو میوزک کے حوالے سے تھی، اور ایز اے سائیکائٹرسٹ میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے ایک میوزک تھیراپی کو انٹروڈیوس کیا. انہوں نے کہا کہ جو میوزک ہے اس کے اندر ایک روح کو یا ذہن کو یا جسم کو ایک سکون پہنچانا، ایک ریلیکسیشن پہنچانا، اس کا ایک ایفیکٹ ہے، اور وہ آپ اپنی تھیراپی میں یا اپنی میڈیسن میں یوز کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ جن کو ہم رینیسانس مین کہتے ہیں، کہ یہ فلاسفر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، میتھمیٹیشین بھی ہیں، میوزیشین بھی ہیں. یہ ایک تو انہوں نے جو اپنا اسکول آف تھاٹ بنایا ہے اس کو بعض فیرابیزم بھی کہتے ہیں. مطلب ایک پورا تحریک شروع ہوئی، ایک نقطہ نظر ہے جو ان کے ساتھ، ان کی سوچ کے ساتھ مطلب ہے کہ انوالوڈ ہے. تو ایز اے اسکالر یا ایز اے فلاسفر آپ فارابی کی کن چیزوں سے آپ مطلب امپریس ہوئے؟ میں ان کی فلسفی سے جنرلی تو بہت ہی متاثر ہوں، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، مگر چونکہ اب آپ نے میوزک کی بات کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اور چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اسپیشلی جب ہم نے مذہب کی، ذہن کی بات کی، تو ہمیں نظر آتی ہے بات کہ انہوں نے وہ کہنے کو پولیٹیکل جو فلسفی اس سے بھی، اس پر بھی انہوں نے خاصا کام کیا. ان کی کتاب تھی المدینہ الفلیدہ. یہ کتاب جو ہے وہ اصل میں پلیٹو کی ریپبلک سے متاثر تھے، پلیٹو کے اس کانسیپٹ سے متاثر تھے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو کس طرح اسپلٹ ہونا چاہیے، کس طرح سے لیڈرز کو فلاسفر ہونا چاہیے، اور ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک اچھی اسٹیٹ ڈیولپ کریں، اور اسٹیٹ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے اندر ہیپینس آئے. یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اگر لیڈر جو ہے وہ بقول کیسے وکڈ ہے اور وہ جانتا تو ہے مگر جان بوجھ کر ہیپینس یا اسٹیٹ کو اسٹیبلش نہیں کر رہا ہے، تو اٹ مینس کہ ہی از ناٹ اے گڈ لیڈر، ہی از اے وکڈ لیڈر. اور دوسری طرف
یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اگنورنٹ ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے ہیپینس یا کس طرح سے ایک اچھی ہیپی اسٹیٹ ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے یہ مثال مدینہ کی دی اپنی کتاب میں کہ مدینہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسٹیٹ اسٹیبلش کی اور وہ اس کے لیڈر تھے. تو دیٹس ہاؤ لائک ان کا دماغ ایسا ریلیجس تھا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم شروع میں ڈسکس کر رہے تھے کہ پلوٹینس فلاسفی ہم نظر آتی ہے کیونکہ کاسمولوجی پہ انہوں نے خاصا کام کیا, تو انہوں نے سارے کانسیپٹ کو جو دا ون کا کانسیپٹ ہے اس پر خاصی ڈیٹیل میں گفتگو کی. اس پر اگر آپ کہیں تو ہم تھوڑی سی بات کر لیں. ضرور ضرور. وہ جی وہ جو ون کا کانسیپٹ ہے اس نے مجھے بہت متاثر کیا کیونکہ اس میں جو اسٹیجز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ ون جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سیلف کانٹمپلیٹری فنومنا ہے. دا ون جس کو انہوں نے گاڈ سے ملایا, یعنی کہ ایسا سیلف کانٹمپلیٹری فنومنا جو کہ پیور انٹلیکٹ ہے, جو پیور مائنڈ ہے, جو پیور فکر ہے, جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ سیلف کانٹمپلیشن سے سیکنڈ انٹلیکٹ میں چینج ہو جاتی ہے. لیکن یہ فنومنا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمینیشن کے تھرو چلتا ہے. یعنی ایمینیشن مینس لائک it's coming out through the first اور it is automatic, it's going through. کوئی پاور نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے اس کے پیچھے, یہ اس کا کیریکٹر ہے کہ وہ ایمینیشن کے تھرو سیکنڈ انٹلیکچوئل میں چلا جاتا ہے اور پھر یہ سیکنڈ انٹلیکچوئل پھر سیلف کانٹمپلیشن کرتا ہے اور تھرڈ انٹلیکٹ میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایک ٹرانسیڈنس کا فنومنا ہے جو ہمارے مائنڈ سے اوپر کا ہے, جو ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سیلف کانٹمپلیٹری فنومنا تقریباً 10 ٹائم چلتا ہے اور آفٹر 10 ٹائم کہیں جا کر جو دنیا کریٹ ہوتی ہے, یعنی ریئلٹی سے شروع ہوتی ہے بات اور وہ آتی ہے نویٹک ریئلٹی کے اوپر. نویٹک ریئلٹی سائیکک ریئلٹی میں, سائیکک ریئلٹی گریجولی گو ڈاؤن اینڈ اپ ٹو دا پوائنٹ آف واٹ وی کال ورلڈ, لائک ہیومن بینگ کریٹ ہوتا ہے. تو وہ جو لاسٹ ہیومن بینگ ہے دیٹس اے میٹر. وہ کہتے ہیں وہ جو میٹر ہے اس سے پہلے اصل میں جو 10 اسٹیپس ہیں اس کو انہوں نے بعد میں کاسمولوجی سے بھی کنیکٹ کیا اور وہ ایک پورا کا پورا کاسمولوجی اور یہ جو میٹا فزکس ہے اس کو آپس میں جوڑ دیا. یعنی ارسطوٹل جو میٹا فزکس ہے اور جو پلوٹینس کاسمولوجی ہے ان کو جوڑ دیا اور اس جوڑنے کے بعد انہوں نے ایک نئی سائنس پیدا کی. لیکن دا ون کا کانسیپٹ ان کے پاس خدا کا ہے, یعنی یہ وہ ہے جو فارم لیس ہے. لیکن پلوٹینس نے ایسا نہیں کہا تھا, ہی ہیز اے ڈفرنٹ ون. بلند اقبال صاحب, مجھے ان کی جو سوچ اور فکر میں جو چیز مجھے اسٹرائک کی اس میں ایک یہ کہ یہ بہت سے میٹافوریکل بھی باتیں کرتے ہیں. مطلب ایک لٹر, جیسے ہم ڈسکشن بعد میں کریں گے کہ جو اسکرپچرز ہیں بعض نے ان کی لٹرل انٹرپریٹیشن ان کی میٹافوریکل تھی. اس وجہ سے یہ جو اشعری اور معتزلہ کا جو ڈسکشن ہے اس کے اندر لٹرل اور میٹافوریکل. جو دوسری بات مجھے فارابی میں جو دلچسپی میرے لیے تھی کہ یہ ان فلاسفرز جو پیورلی مطلب ہے کہ اپنی فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں ان سے متاثر نہیں تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ فلاسفی وہی کارآمد ہے جب وہ آپ کی عملی زندگی میں بھی اس کا اثر ہو. اس وجہ سے جو بالکل پیور مطلب ہے جو صرف سوچ میں رہتے تھے ان کو یہ فیوٹائل فلاسفرز کہتے تھے. اس کے مقابلے میں وہ فلاسفرز جو عملی طور پہ مطلب زندگی کے اندر جو حقیقت کے ساتھ جو سوشل لائف کے ساتھ جڑے ہوتے تھے, تو ان کا یہ تھا کہ یہ جو ہماری فلاسفی ہے یہ زندگی کے مسائل میں ہمیں ہیلپ کرے, اس میں ہماری ایک طرح سے مطلب ہمیں تحریک دے, ایک ہمیں انسپائر کرے. تو بہرحال مجھے یہ لگا کہ یہ الفارابی جو تھے یہ پیور فلاسفر کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ نے شہر کا کانسیپٹ جو مدینہ اور جو جو فضیلہ کی بات کی ہے وہ بھی ایک یہی ہے کہ وہ فلاسفی کا ایک سوشل پولیٹیکل امپیکٹ جو ہے کہ وہ کیسے عملی زندگی میں آپ کو کیسے متاثر کرتا ہے. تو بہرحال میرے نزدیک یہ الفارابی جو تھے یہ 872 سے 950 عیسوی تک ان کی زندگی تھی. لیکن اس عہد میں انہوں نے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا اور بہت سے مسلم فلاسفرز کو ایک انسپیریشن دی. تو بہرحال یہ ان کا جو میں سمجھاؤں. اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف جائیں, بولی سینا کی طرف جائیں, آپ فارابی کے حوالے سے کچھ اور کہنا چاہیں؟ جی میں ضرور ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سول کے حوالے سے گفتگو کی تھی, بلکہ اسپیشلی جب ہم نے تمام فلاسفی کو سمرائز کیا تھا تو ہم نے سول پر خاصی سرحصل گفتگو کر لی تھی. تو ہمیں چاہیے, میرا خیال ہے کہ ناظرین اس میں یقیناً انٹرسٹ لیں گے کہ آج ہمارے پاس جو سول کا کانسیپٹ ہے ہم ماڈرن دنیا میں سول اور مائنڈ کو ایک کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی گریکس نے بھی کیا تھا, مائنڈ اور سول کو الگ نہیں ہونے دیا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک فلاسفی
فلاسفرز یا سوری مسلم فلاسفرز جو ہیں یہ سول اور مائنڈ کو الگ کر رہے ہیں. یعنی فارابی کے پاس سے سول کے کریکٹرز ملتے ہیں. یہ سول کو اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اس کا ایک ایپیٹائزر کیریکٹر ہے, اس کا ایک سینسٹیو یا ایک جسے کہتے ہیں نا 5 سینسز کے ساتھ کیریکٹر ہے, اس کا ایک امیجنیٹو کیریکٹر ہے, اور اس کا ایک ریشنل اور ریزن کیریکٹر ہے. یہ 4 کیریکٹرز ویری امپورٹنٹ, لائک کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیریکٹرز ہیں جو سول کو, ہیومن سول کو اینیمل یا ادر سول سے سیپریٹ کرتی ہے. بہت بہت شکریہ خواتین حضرات. ہم یہ ڈسکشن بہت اہم ہے اور الفارابی کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ بہت اہم ہیں. تو ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آئیں گے اور فارابی سے ہم آگے بات لے جائیں گے ابو علی سینا تک. جیولری کی دنیا میں ایک بااعتماد نام آفتاب عالم سالہ سال کا تجربہ لیے لا رہے ہیں المدینہ جیولر. دبئی اور سنگاپور کی لیٹسٹ جیولری. گرینڈ اوپننگ آن 12 مئی. پہلے 100 کسٹمرز کے لیے سونے کا تحفہ بالکل مفت. ڈائمنڈ پر 75% آف. المدینہ جیولر 7074 ایئرپورٹ روڈ مسیساگا, ڈیری اینڈ ایئرپورٹ. کال آفتاب عالم at 905-673-0100. المدینہ جیولرز. عروج فائنینشل کے زاہد سید لائے آپ کے لیے لائف انشورنس پلان جو آپ کے خاندان اور بزنس کو دے تحفظ, ایمرجنسی کی صورت میں کیش ودرال اور آپ کو دے ٹیکس فری ریٹائرمنٹ انکم. آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنینشل. Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. خواتین و حضرات, بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کے سامنے ان سرچ آف وزڈم کی 18ویں قسط ایپیسوڈ پیش کر رہے ہیں. ہم نے بریک سے پہلے الفارابی کی جو خدمات تھی ان کو سراہا, ان کے بارے میں فوکس کیا. اب ہم چند سال آگے جاتے ہیں اور ایک اور اسکالر جو مسلم ورلڈ میں بہت جن کی عزت ہے, جو ویسٹ میں ایوی سینا کے نام سے جانے جاتے ہیں, ہم ان کو ابو علی سینا کہتے ہیں. اور ابو علی سینا کی جو کتابیں ہیں, خاص طور پہ کینن آف میڈیسن اور دا بک آف ہیلنگ, یہ کئی صدیوں تک پوری دنیا میں ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ جانی جاتی تھی, پڑھائی جاتی تھی. تو ان کو بہت ویسٹ نے بھی بہت عزت دی ہے, بہت احترام دیا ہے. لیکن یہ صرف فزیشین ہی نہیں تھے, یہ فلاسفر بھی تھے, یہ سائیکالوجسٹ بھی تھے, ان کی بہت سی خدمات ہیں. تو چونکہ الفارابی کی گفتگو میں ہم نے روح کی بات کی کہ کیسے بعض لوگ بعض روایتوں میں روح کو جسم سے علیحدہ سمجھا جاتا ہے اور بعض سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ذہن اور شخصیت کا حصہ ہے. تو بلند اقبال صاحب بتائیں کہ وہ جو الفارابی کا آئیڈیا ہے کہ روح جسم سے ایک علیحدہ چیز ہے, یہ ایک اسپیشل وہ ہے, تو ایوی سینا, ابو علی سینا کا آپ کے خیال میں ان کا کیا تصور تھا؟ ابن سینا یا ابن سینا جو ہے جنہیں ہم ابن سینا کہہ کے یاد کرتے ہیں, ناظرین کرام, ابن سینا کا میں نے دیکھا کہ وہ ایرسٹوٹل کی فلسفی سے, جیسا کہ اور فلاسفرز ان کے ساتھ تھے, جیسے کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ہی از ناٹ اونلی ٹرانسلیٹر, ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ اس معاملے میں ایرسٹوٹل سے وہ ہم آہنگ نہیں تھے ان کے خیالات. وہ کہتے تھے کہ سول جو ہے وہ باڈی سے ایک الگ چیز ہے. انہوں نے باضابطہ اس کے اوپر ایک کتاب لکھی یا ایک آرگومنٹ ہے ان کا, فلوٹنگ مین آرگومنٹ کے نام سے. فلوٹنگ مین آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر باڈی کی تمام پرسپشنز کو ختم کر دیا جائے, یعنی اگر فرض کریں کہ ایک آدمی جو ہے وہ خلا میں چلا جائے, اس زمانے میں تو خلا کا کانسیپٹ کیا تھا آئی ڈونٹ نو, بٹ دس از لائک ایک ایسی جگہ چلے جائے جہاں پر اس کی ساری پرسپشن, سارے 5 سینس ختم ہو جائے, تو بھی
بیلیو وہ سول جو ہے وہ خود کو پرسیو کر سکتی ہے وداؤٹ دا آئیڈینٹیفیکیشن آف دی باڈی یا وداؤٹ فیلنگ اراؤنڈ دا باڈی. تو وہ باڈی کو سول سے الگ فیل کرتے تھے. اور اس سلسلے میں ان کی پوری ڈسکشن ہے کہ وہ جو ایرسٹوٹل کا سبسٹنس اور فارم کا کانسیپٹ ہے کہ سبسٹنس از دا سیکنڈری بٹ دا فارم از دا ریئلٹی, کہ فارم ہے جو کبھی چینج نہیں ہوتی لیکن سبسٹنس ہے جو موجود ہے, سبسٹنس ہے جو جس میں مارٹیلٹی ہے, جس پہ جو تبدیل ہو رہی ہے, لیکن فارم از دا سول بیسیکلی. تو وہ چیز ہمارے کو یہاں نظر آتی ہے ایسنس کے فارم میں, یعنی ایگزسٹنس اور ایسنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان کے پاس سے ملتا ہے, اور یہ ایسنس کیا ہے, یہ وہی سول ہے. بلند اقبال صاحب, جب میں نے ان کا پڑھا جو جملہ مجھے یہاں پر پسند آیا ہے کہ ایویسینا believed that the way sun radiated sunlight to see the colors, the human soul radiates divine light to lead a happy life. تو وہ سمجھتے تھے کہ روح کے اندر جو خدائی یا یزدانی یا خدا کی جو صفات ہیں وہ آہستہ آہستہ انسان کو خوشی کی طرف اگر اس کو فالو کرے. دوسرا جو مجھے ان کی جو کتاب تھی کتاب النفس, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ آئی ایم, اب یہ ہم جب بعد میں یورپین فلاسفرز کے پاس جائیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی تھنک دیر فور آئی ایم, کہ میں سوچتا ہوں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو آئی ایم ہے, یہ جو آئیڈینٹی ہے, میں جو ہے, یہ ان کی نگاہ میں یہ ثبوت تھا کہ ہمارے اندر ایک روح ہے, اور وہ جو میں ہے وہ اصل میں روح کا پرتو ہے, اور اس کا تعلق یہ خدا کے ساتھ یا مذہب یا اس کے ساتھ جوڑتے تھے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفارابی اور ایویسینا جو ہے ان کے خیالات سقراط اور بقراط اور ان کے حوالے سے مختلف ہے. تو بہرحال اس سے پہلے کہ ہم میڈیسن کی بات کریں, آپ ایویسینا کی فلسفی کے اور کس پہلو سے آپ متاثر ہوئے؟ یہی جو بات میں اسی کو تھوڑا سا اور بڑھانا چاہوں گا, ایگزسٹنس اور ایسنس کی جو بات ہے جو وہ ایرسٹوٹل سے لے کر آ رہے تھے سبسٹنس اور فارم کی شکل میں, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرن نظر آتا ہے. وہاں تو بات دوسری چلی جاتی ہے ابوسینا کی ہمیں ارسطو کی طرف سے, وہاں پر یہ بات اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس کو سیپریٹ رکھا لیکن انہوں نے اس کو جوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ صاحب ایگزسٹنس اور ایسنس کو جو جوائننگ پاور ہے, جو کمبائننگ پاور ہے, دیٹ از دا پاور وچ از فارم لیس, وچ از the one, which is the God. تو یہ گاڈ سے پھر انہوں نے جوڑا کہ یہ دونوں ملیں گی تبھی ہی ایک بینگ ڈیولپ ہوگا, اور یہ جو طاقت ہے یہ خدا کی طاقت ہے. اور یہاں پر میں اپنا تاثر آپ کو دوں بلند اقبال صاحب, چونکہ ہم ابھی یورپین فلاسفرز کی طرف نہیں گئے, جو ایگزسٹینشلزم ہے, اب یہ ایک موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن یہ چونکہ اس کا ایک ریفرنس بعد میں آئے گا, کہ یوم پال سارتر جو ایگزسٹینشلسٹ تھے, اس ایگزسٹینشلزم کی ایک بنیادی جو قدر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس. مطلب ایک چیز موجود ہے, یہ اینک ہے, یہ میز ہے, ہم انسان ہیں, تو یہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو جب پہلے ایگزسٹنس آتی ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک معنی دیتے ہیں, اس کے اندر اس کو ایسنس ہم دیتے ہیں. جو مذہبی سوچ ہے ان کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسنس زیادہ امپورٹنٹ ہے, پہلے ایسنس آتا ہے, اس کے بعد جو ایسنس ہے, جو اسکرپچرز ہیں یا جو روحانیت, جو اس کا جو سبق ہے اخلاقیات کا, وہ انسان کو جو ہے نا ایگزسٹنس کے لیے اس کی طرح اس کو لیڈ کرتی ہے. تو بہرحال یہ ایک ڈسکشن ہے کہ ایسنس اور ایگزسٹنس کا رشتہ کیا ہے اور اس میں امپورٹنٹ کیا ہے, ایگزسٹنس زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایسنس زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان مذہبی فلاسفرز کی نگاہ میں, جو خاص طور پہ مسلم فلاسفرز کی, ایسنس کو یہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بعد میں جب ہم سیکولر فلاسفرز کی بات کریں گے تو وہ ایگزسٹنس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک دلچسپ ایشو ہے جو فلاسافیکل ڈسکشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابو علی سینا کا ایک اور جو کنٹریبیوشن ہے کہ جو کینن آف میڈیسن ہے, اس میں انہوں نے جو دنیا اس عہد کے جتنی بھی طب کی جو روایتیں تھیں, چین کا جو میڈیسن تھی, گریکس کا جو میڈیسن تھی, جو مڈل ایسٹ کا جو تھا, جو یورپ کا تھا, جو بھی ان کو ملا اس کو انہوں نے جمع کیا, اور اس کینن آف میڈیسن میں انہوں نے ایک طرح سے جو ہم کہتے ہیں نا ایک انسائکلوپیڈیا یا ایک انتھولوجی بنائی, جو ایک طویل عرصے تک جو ہے ان کو طب کے جو اسٹوڈنٹس تھے. دوسری بات مجھے لگی کہ وہ جو ہیومرل تھیوری جو آپ نے بتائی تھی, 4 ہیومرز ہیں, اس میں جو بلیک ہیومر ہے, جو کیونکہ میں سائیکائٹری ہے, کہ ڈپریشن کو سمجھا جاتا تھا کہ بلیک ہیومر کی وجہ سے, اس وجہ سے میلنکھولی کہ بلیک ہیومر کی وجہ سے اس کو جانا جاتا تھا. تو ابو علی سینا نے اس ہیومرل تھیوری کو بھی ڈیولپ کیا اور اس حوالے سے بات کی, جو آج ہم نہیں مانتے کیونکہ اب بائیو کیمسٹری اور یہ آ گئی, لیکن ان کے دور تک یہ تصورات جو گریک فلاسفرز کے تھے یہ چل رہے تھے, اور انہوں نے اس کو ایک طرح سے ماڈرنائز کیا اور کمپائل کیا
تو میں سمجھتا ہوں کہ ابو علی سینا کی اس حوالے سے فلسفے میں اور طب میں دونوں میں بہت خدمات ہیں. اور یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو الرازی کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ شہر رے میں تھے, تو یہ بھی کچھ عرصہ رے میں رہے, تو یہ ایک اور کنیکشن کیونکہ ڈاکٹرز ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے ڈاکٹرز تھے ان کا چونکہ طب کے حوالے سے ایک سائنٹیفک سوچ ہے. جو وہ مسلم فلاسفر جو ڈاکٹر نہیں ہیں ان کا مذہب کا رویہ تھوڑا سا مختلف ہے, اتنا سائنٹیفک نہیں ہے جتنا یہ جو مذہبی فلاسفرز ہیں ان کا ایک تھوڑا سے سائنس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں, ریشنلٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اویسینا جو ہیں یہ ایک اس معاملے میں بہت دلچسپ تھے. اور آپ کو اویسینا میں کیا بات آپ کو لگی جو آپ کو لگا کہ اہم ہے؟ ابن سینا کے پاس کی جو فلسفی وہ بہت ڈیپ ہے, خصوصاً جب انہوں نے بات کی, یہ بڑی فلسفیکل باتیں ہیں, کہتے ہیں کہ جو ابن سینا کی جو 3 آنٹولوجیکل موڈیلٹیز ہیں بینگ کی, اس کو انہوں نے جس طرح ڈیفائن کیا وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ 3 حصوں میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. ایک ہے امپاسبل, ایک ہے کانٹینجنٹ اور ایک ہے نیسیسری. امپاسبل کیا ہے؟ لائک اگین ہم جائیں گے واپس اسی چیز پہ کہ ایگزسٹنس اور ایسنس کے اوپر. نو ایگزسٹنس نو ایسنس, اٹس امپاسبل, جسٹ فارگیٹ اٹ. اوکے. دوسرا ہے کانٹینجنٹ, لائک ممکن ہے ایگزسٹنس ہو سکتی ہے بٹ دیر از اے پاسبلٹی, کیونکہ ایسنس موجود ہے ایگزسٹنس نہیں ہے. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے نیسیسٹی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیسیسٹی ہے دس از دا کانسیپٹ آف ون, دوبارہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ صاحب ایگزسٹنس بھی ہے ایسنس بھی ہے, یعنی اس کو یہ کہتے ہیں واجب الوجود ہے, یعنی یہ خدا ہے, یعنی یہ وہ ہے جو موجودگی کا سبب بن جاتا ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ان کی جو یہ فکر ہے یہ پلاٹینس سے آ کر ملتی ہے, اور یہ پلاٹینس سے جو فکر مل رہی ہے یہیں پر ہی اس فلاسفر جو ہمارے اسلامک فلاسفرس ہیں, خصوصاً یہ بھی اور بھی ان کے بعد بھی آنے والے بھی, وہ کس طرح سے ڈفرینشیٹ ہو جاتے ہیں پلاٹینس سے, وہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے. اس لیے کہ دا ون کا کانسیپٹ جو ہے وہ خدا کے کانسیپٹ سے مختلف ملتا ہے گریک میں. فار ایگزامپل میں 2-3 پوائنٹس ہیں. گاڈ کا کانسیپٹ ہے ایگزسٹ, جبکہ دا ون کا کانسیپٹ ہے ابو ایگزسٹنس. سو اٹس اے فکر, یہ ایک انٹیلیجنس ہے, یہ ایک خیال ہے, یہ پیور خیال ہے, یہ پیورٹی ہے. آل پاورفل گاڈ کا کانسیپٹ یہ ہے, جبکہ یہ کہتے ہیں پلاٹینس فکر کہتی ہے جو دوسری صدی میں آئی تھی, جو ان سے تقریباً 700 سال پہلے کی بات ہے, لیکن گریک فلسفی تھی. آل پاورفل وہ بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں گاڈ از گڈ, وہ کہتے ہیں یس ہی از گڈ. یہ کہتے ہیں گاڈ آل نوز, وہ کہتے ہیں نہیں یہ فکر ہے, ناٹ آل نون. وہ کہتے ہیں گاڈ از انٹیلیجنٹ, جو بعد میں فکر انہوں نے ڈالی, انہوں نے کہا نو ناٹ انٹیلیجنٹ, اٹس جسٹ ایک لابالی سے فکر ہے. فکر ایک پیور فکر ہوتی ہے, اس میں انٹیلیجنٹ ناٹ انٹیلیجنٹ کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں گاڈ از اے پرسن, وہ ایک پرسونیفیکیشن کا کانسیپٹ آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں ناٹ اے پرسن. یہ کہتے ہیں گاڈ از کیئرنگ, وہ کہتے ہیں فکر کیئر لیس ہوتی ہے. تو ون اور گاڈ کے درمیان جو فرق ہے اور اس کو جو شیپ دی گئی ہے وہ ہمیں اسلامک فلسفر میں یہ چینج ہمیں نظر آتا ہے. بہت خوب, آپ نے بہت اس کو اچھا جامع انداز میں بیان کیا. خواتین حضرات, یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ اب کافی ہم فلسفی کے ایک ڈیپر لیول پہ, ایک گہری فلسفی ہے جس میں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم آسان زبان میں کہیں تو جیسے مادہ ہے ایگزسٹنس اور ایک ماہیت ہے جو اس کا ایسنس ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک شعر ہے اور ایک شعریت ہے. میں ادب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بعض جو اشعار پڑھتے ہیں لیکن اس میں شعر ہوتا ہے لیکن شعریت نہیں ہوتی. مجھے وہ مزاحیہ یاد آ گیا کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں ورسی فائر. اب ہم ذرا موضوع بدل رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو پتا ہے کہ فائلات, ایک تھپڑ ایک مکہ ایک لات, یہ ایک شعر ہے لیکن اس میں کوئی شعریت نہیں ہے. لیکن اب جب میر کی ہم بات کرتے ہیں کہ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات, کلی نے یہ سن کر تبسم کیا, اس میں وہ شعریت ہے کہ وہ ایسنس جو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فلاسفرز تھے یہ اس ڈسکشن میں وہ تھے کہ یہ جو انسان ہے یا جو کائنات ہے, جو چیزیں ہیں, جو مادہ ہے, اس کے اندر ماہیت کیا ہے اور اس کی روح کیا ہے اور اس کا خدا کے ساتھ, مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ اب بہت گہری فلسفی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الفارابی اور اویسینا یہ جو لوگ تھے یہ بہت نیچے تک چلے گئے, اس وجہ سے ان کی ایک بہت کنٹریبیوشنز ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں. بہرحال ہم اب پروگرام کے آخر اختتام پہ آ رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ اوور آل الفارابی اور اویسینا اور جو مسلم فلاسفرز ہیں, اسلامک فلاسفرز ہیں, جو سنہری دور ہے, اس کے بارے میں آپ ان کنکلوژن کیا آپ کا تاثر بن رہا ہے؟
ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ کہ میں ایک لفظ جو ہے مجھے مشکل لگتا ہے، ممکن ہے ناظرین کرام میری اصلاح فرمائیں اس بار، اور آپ تو فرمائیں گے یقیناً، کہ یہ اسلامک فلاسفر ہیں یا ریلیجیس فلاسفر ہیں. یہ دو مختلف باتیں ہیں، کیونکہ اسلامک فلاسفر ایک مختلف معنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اسلام کے دائرے میں اس کو محدود کر دیں. ان کی فکر مجھے کہیں سے بھی اب تک جو الکندی ہوں یا رازی ہوں یا فارابی ہوں یا یہ ہوں ابن سینا ہو، مجھے کہیں سے بھی اسلامک فکر کی بات نظر نہیں آ رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے گاڈ کے کانسیپٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے اسی فلاسفی کے ذریعے سے ہی بقول کیسے مذہب کو یا خدا کے کانسیپٹ کو دمن کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی، which is very difficult, which is واقعی ایک بڑا کام ہے. اور تمہارے خواتین حضرات آپ دیکھیں یہ جو ڈسکشن ہے کہ اسلامک فلاسفرز کون ہیں یا مسلم فلاسفرز کون ہیں، یا وہ فلاسفرز جو صرف مسلم ہیں، ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ابھی سینا کی، جیسے یہ طب میں زیادہ ہے، تو وہ جو مین سٹریم ہے جو ساری دنیا کا بین الاقوامی جو ایک مین سٹریم چل رہا ہے، اس میں ان کی کنٹریبیوشن ہے. یہ مسلمان ہیں اور ان کا اسلام سے ایک تعلق ہے اور یہ خدا اور مذہب اور اسکرپچرز کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ پیورلی صرف اسلام کی بات نہیں کر رہے جس کو ہم علم الکلام کہتے ہیں. یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک سائیکالوجی، سائنس، طب، اس کی بھی ان کی کنٹریبیوشنس ہیں. تو یہ ایک کویسچن مارک ہے کہ جب ہم ان کو مسلم فلاسفرز کہتے ہیں یا اسلامک فلاسفرز کہتے ہیں تو ہم کس حوالے سے کہتے ہیں، اور ان کی جو کنٹریبیوشنس ہیں وہ صرف مسلمانوں تک، اسلام تک ان کی ویلیو ہے یا پوری انسانیت کے لیے ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اویسینا کی جو کنٹریبیوشنز ہے پوری انسانیت کے لیے اہم تھی. تو یہاں ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اگلی دفعہ ہم زیادہ اب ایک متنازع فی کی طرف آئیں گے جو الغزالی اور ابن رشد جو اس پوری ڈسکشن کو ایک نئے پیمانے پہ، ایک نئے کلائمیکس پہ لے جاتا ہے. تو امید ہے آئندہ آپ سنیں گے اگلا ایپیسوڈ جس میں ہم وہ سیریس ڈسکشن غزالی کے حوالے سے کریں گے. بہت بہت شکریہ.